اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین عزیز، آج اس ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کی 22ویں شب کی نماز، اس کا طریقہ، اس کا ثواب بیان کرنا ہے، اور ساتھ ہی اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ماہ رجب المرجب کے کنڈوں کی جو نیاز ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بیان کرنا ہے۔ آپ مومنین سے عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بیان کر دیجیے، جزاک اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال ومن صلی فی اللیلۃ الثانیۃ والعشرین من رجب 8 رکعات بالحمد مرہ وقل یا ایھا الکافرون 7 مرات، کہ جو شخص، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص، جو کنیز، جو عبد، جو بندہ ماہ رجب المرجب کی 22ویں شب میں 8 رکعت نماز پڑھے۔ طریقہ اس طریقے سے ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ ماہ رجب المرجب کی 22ویں شب کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ کافرون کو 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ جب یہ نماز آپ پڑھ لیں گے 2 کر کے یہ 8 رکعت نماز، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَّ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ 10 مرات۔ جب یہ نماز پڑھ کر بیٹھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات، درود شریف 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس طریقے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ 10 مرات، اور 10 مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جو بھی آسان ہو آپ کے لیے 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جب آپ اس طریقے سے یہ 8 رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو انعام ہے وہ سنتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس طریقے سے یہ نماز پڑھے گا وہ دنیا سے اس وقت تک انتقال نہیں کرے گا، اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، جب تک وہ دنیا میں اپنا جنت میں مکان نہ دیکھ لے۔ اور فرماتے ہیں وَيَكُونُ مَوْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کی موت اسلام پر ہوگا، یعنی کہ اس کی موت دائرہ اسلام پر، یعنی وہ مسلمان ہو کر مرے گا جو یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ وَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ 70 نَبِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے 70 انبیاء کا ثواب ملے گا، یعنی 70 انبیاء کا ثواب، اور اسلام پر موت، جنت میں پہنچنے سے پہلے دنیا میں جنت میں اپنا مکان دیکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنے انعام کن کے لیے ہیں جو یہ 8 رکعت نماز پڑھے گا۔ تو سامعین عزیز، جو نیاز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جسے ہم اور آپ پاک و ہند میں جسے کنڈوں کے نام سے یعنی یاد کیا جاتا ہے، در حقیقت یہ نظر ہے، در حقیقت یہ اللہ سے عہد و پیمان ہے، یعنی مومنین کو بلا کر گھروں میں کھانا کھلانا، طعام دینا اور ان کی ضیافت کرنا۔ بذات خود اگر عقل کو زور دیا جائے تو عقل یہی کہتی ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، اور اگر شریعت کے حوالے سے دیکھے جائے تو شریعت میں بھی اس فعل کو مستحسن عمل اور مستحب عمل قرار دیا گیا ہے۔ روایت میں کہ مولا آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص، یہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں ہے، باب طعام مومنین میں، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے اس شخص کے مساوی یعنی برابر ثواب ہے کہ جو لوگوں سے فیام کو کھانا کھلائے۔ اب راوی کہتے ہیں کہ میں نے جب امام علیہ السلام سے یہ سنا تو میں نے یہ پوچھا کہ مولا آقا یہ فیام کیا چیز ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
لوگوں میں سے 1,00,000 افراد، یعنی 1,00,000 افراد کو کھانا کھلانے کے برابر ثواب ملتا ہے اگر کسی مومن کو گھر میں بلا کر کھانا کھلایا جائے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور فرمان میں بھی بیان فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی چیز مومن کے دیدار اور زیارت کے برابر نہیں ہے، یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک مومن کے دیدار اور زیارت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کو کھانا کھلانے کے، اور جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ اسے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے۔ تو کتنی عظیم اجر اور ثواب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر مومنین کو گھر میں بلا کر نیاز پکا کر کنڈے بنا کر تبرک بنا کر کھلانا۔ اور روایت میں ہے کہ خود صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 3 مومنین کو کھانا کھلائے گا تو اسے 3 بہشتوں یعنی جنت الفردوس، جنت عدن اور جنت طوبہ میں کھانا کھلایا جائے گا۔ اور ایک اور فرمان میں بھی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق بھی خواہ مقرب فرشتے ہوں یا نبی مرسل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اس ثواب کو نہیں جانتی جو ایک مسلمان کو سیر کر کے کھانا کھلایا جائے، یعنی جتنی آپ کھانا کھلائیں گے تو اللہ کے آپ اتنے ہی قریب ہوں گے۔ روایت کا خلاصہ یہ کلام ہے مومنین کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور قرب امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ان کنڈوں کا نیاز کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ایک احسن اور مستحسن اور ثواب کا کام ہے کہ مومنین کو طعام دینا، کھانا کھلانا، یہ شرعاً اچھا کام ہے، بدعت نہیں ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ بہت بافضیلت اور با کمال ایک عمل ہے۔ اگر اس نظر و نیاز کو کسی معصوم علیہ السلام سے نسبت ہو جائے تو بدرجہ بہتر اور اعلیٰ ہے۔ ویسے بھی نظر و نیاز کے لیے ہم اور آپ پاک و ہند میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ تو کلمہ ہر ایک کی زبان پر عام ہے کہ نظر اللہ اور نیاز حسین، تو کیوں نہ ہم نظر امام جعفر صادق علیہ السلام مومنین کو کھلائیں، گھروں میں بلائیں اور اپنے لیے اور گھر میں خیر و برکت کے لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد کریں گے۔ خداوند عالم آپ سب کی نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور ہم آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں کہ جن مومنین مومنات نے اس ماہ رجب المرجب کی 22ویں کے دن نیاز کا اہتمام کرنا ہے، خداوند عالم سے دعا کرتا کہ پروردگارہ ان کی نظر و نیاز کو صادق آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں منظور و مقبول فرما، ان سب کی آرزوں کو، حاجتوں کو، خواہشات کو پورا فرما۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے تو خداوندہ امام صادق علیہ السلام کے صدقے میں ان مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جن مومنات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، میسیجز کیے، خداوندہ آل محمد کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو، عرضوں کو، خواہشات کو منظور و مقبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن عدو